عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العزت کے بے انتہا فضل و کرم سے مسلمانوں کے جتنے بھی بزرگ ہیں، اس امت کے جتنے بھی اسلاف ہیں، ان کے محاسن، فضائل و مناقب صحیح اسانید کے ساتھ اور مستند تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اس امت کے پاس محفوظ بھی ہیں اور ہم اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا نہ مکلف بنایا نہ محتاج بنایا کہ ہم اپنے بزرگوں کی فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے افواہی باتیں، جھوٹی باتیں، ضعیف قصے کہانیوں کو بیان کر کے ان کے فضائل اور محاسن و کمالات بیان کریں۔ پھر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ محض جو ہمارے بزرگوں کے فضائل و مناقب ہیں وہ صرف ان کے اپنی ذات کے اندر موجود کمالات اور اوصاف حسنہ کے باعث نہیں ہے، بلکہ ان کے بعض اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر ان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شان اور فضیلت ثابت ہوئی، جو ان کے درجات اللہ کے بارگاہ میں ثابت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر اس کو بیان کرا۔ اسی میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سابقین اولین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر آپ کے لیے فرمایا، تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا، ہارون کا موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے، اور اگلے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ مختصر یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل و مناقب احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے روافض کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اور ہمارے اندر موجود ایک مخصوص قسم کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے کہ جس فطری کمزوری کو ہم نام دیتے ہیں اتحاد امت کا، یہ فطری کمزوری، کیا فطری کمزوری؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اتحاد امت کے نام پر ان کی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ،
اگرچہ تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور تمہارے مسئلے کے انجام کے لیے سیدھا طریقہ ہے۔ تو اتحاد امت کتاب و سنت کے بیان کردہ عقائد، اعمال، معاملات ان کے اوپر آ کر ہوگا۔ محض بعض شخصیات کے فضائل و مناقب کو تسلیم کر لینے سے ہمارے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم ثابت کریں گے لوگوں کو کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کریں گے ثابت، ہم بتائیں گے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کتنا مانتے ہیں۔ ہماری کتابوں سے تو لوگوں نے وہ روایات نقل کی تھیں کہ جن سے وہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ ہم سے کون پوچھنے والا ہے اس بات کو کہ تم بتاؤ کہ تم فضائل و مناقب اہل بیت کے مانتے ہو یا نہیں؟ لیکن یہ ہماری بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوئے اور ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض ضعیف اور جھوٹے قصوں کو بھی بیان کر جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے مقام رسالت پہ کیا زد پڑے گی، قرآن اور صحیح احادیث پہ کیا زد پڑے گی، دین اسلام پہ کیا زد پڑے گی، جن اسلاف کے فضائل و مناقب بیان کرنے جا رہے تھے ان کے اوپر کیا زد پڑے گی۔ سردست سب سے پہلے نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ محض کوئی علمی یا تحقیقی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی مقدمے کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4 لے کر آئے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اِنَّ کَذِبًا عَلَيَّ لیسا کا کذبن علی عہد، میرے اوپر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ میرے اوپر جھوٹ باندھنا، میرے نام سے جھوٹی بات کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی کے نام پر کوئی آدمی جھوٹی بات کرے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے کہ جو علمی طور پر ثابت نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے انتصاب میں شک ہو، کیونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بول جائیں جس کے نتیجے میں ہم خدا نہ خواستہ جہنمی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد صرف ایک حوالہ، وقت کی قلت کی وجہ سے اور تھوڑی تفصیل ہے اس وجہ سے آپ بھائیوں کے سامنے صرف ایک حوالے اس حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ ہاں کسی شوقین کو اگر شوق پورا کرنے کا دل کرے گا تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر حوالوں کی بھرمار کر دیں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے جمع کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ اس تالیف کے جمی مقاصد اور مسالے کو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ بعض اعضاء یہ ہیں کہ بکثرت احادیث کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ کم تعداد میں احادیث جمع کی جائیں، کیونکہ عوام کے لیے کم تعداد میں احادیث کو محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو صحیح یا غیر صحیح حدیث کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ضعیف روایات کی بھرمار کرنے سے بہتر احادیث صحیحہ پر اختصار کرنا ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام مسلم یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ضعیف روایات کی بھرمار کی ضرورت نہیں ہے، چند ہوں مگر صحیح احادیث۔ یہی معاملہ فضائل کا ہے، آپ اپنے بزرگوں کی فضیلت بیان کرنے میں ایک صحیح حدیث بھی بیان کر دیں بہت ہے۔ یہ کیا احساس کمتری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بھرمار کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ لہذا جب ہم نے یہ دیکھا کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور عام لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں، تو ہم نے سوچا کہ اے شاگرد تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ پیش کریں۔ یاد رکھو جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو، ثقہ و غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو، اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو اسانید صحیحہ سے مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم، بدعتی اور مخالف سنت نہ ہو، اور جس سند کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی کوئی حدیث ہرگز قبول نہ کرے۔
اب سمجھے ذرا اس بات کو، وہ آدمی جس کے ساتھ مفتی کا لاحقہ لگا ہوا ہے، عالم کا لاحقہ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے تئیں اور لوگوں کے سمجھنے میں وہ احادیث صحیحہ و غیر صحیحہ، روات ثقہ و غیر ثقہ کی تمیز رکھتا ہے، جبھی تو اس کے ساتھ یہ لاحقہ لگا ہوا ہے نا۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس صورت میں اگر وہ ضعیف روایت بیان کرے تو دو میں سے کسی ایک طرف جائے گا، یا تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس بارے میں نہیں جانتا، اور یا پھر وہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ بہرحال 18 اپریل 2023 کو عرفان رمضان نامی ایک پروگرام، وہ نیو چینل سے آتا ہے، وہ جی ٹی وی سے، اللہ جانتا ہے کون سے ٹی وی سے، لیکن بہرحال عرفان رمضان نام سے وہ پروگرام آتا ہے۔ 18 اپریل 2023 کو ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کیا گیا، قاری خلیل الرحمان اور مولانا فضل سبحان میں علمی تکرار۔ تو اس کے حوالے سے فضل سبحان صاحب کو سننے والے اور خود فضل سبحان صاحب کی جناب میں چند گزارشات ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پورے سیاق سے رکھوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مشہور حدیث ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ خیبر کا یہ ایک جگہ ہے، یہ غزوہ خیبر کے موقع کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ظہر آپ پڑھ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی وجہ سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہیں جگایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے علی تو نے نماز عصر پڑھ لی؟ آپ نے کہا حضرت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ تیرے اس بندے نے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، تو سورج کو پلٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو پلٹا دیا اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ مطلب روات نے اس میں کچھ اور تفصیلات بھی دے رکھی ہیں، مشہور جو چند نکات تھے وہ اس روایت کے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے۔ فضل سبحان صاحب نے اس حدیث کو بیان کرا اور اپنے گمان میں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اس پہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ محترم سبحان صاحب نے ایک روایت بیان کی، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے، کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر کرتے کو خون لا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا، موجود تو ہوگی بات، آ بھی گئی اور انہوں نے پیش بھی کر دی، باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے، کسی بھی محدث نے اس طرح کی روایات کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایتیں ہیں۔ قاری صاحب کے جملے پہ غور کیجئے گا، کتابوں میں درج ہونا علیحدہ چیز ہے، ثابت ہونا علیحدہ چیز ہے، یہ نقطہ ذہن میں رہے گا۔ کتابوں میں درج ہونا علیحدہ چیز ہے، کتابوں میں درج ہونے کا انکار نہیں ہے، کتابوں میں درج ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ثابت ہونا ایک علیحدہ چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر غور طلب نقطہ ہے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی محدث نے ان روایات کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت ہے، یہ جملہ بھی ذہن میں رہے گا قاری صاحب کا۔ اچھا، اب وہ اینکر صاحب جو وہاں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کس طرح کی، تو قاری صاحب نے آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا۔ اب دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، قاری صاحب اصول حدیث کا جو ایک طریقہ ہے، ایک ہوتی ہے سند پہ بحث، ایک ہوتی ہے متن پہ بحث۔ قاری صاحب متن پر بحث کر رہے ہیں،
سنیے گا ذرا بات کہ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے. اور یہاں میں ایک نقطے کا اضافہ کروں، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے نا، کیونکہ ہمیں جو صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ تبوک پر جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا تھا، جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بھی ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مشہور تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ اسی موقع پر آپ نے کہی تھی. ہمیں نہیں پتا کہ کسی سفر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، یا پھر وہ ہجرت کی رات والا واقعہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا اب دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی، آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھا لیں، کیونکہ وہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی، گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے، ایک اونٹ کا سہارا لے کر بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تم صبح ہمیں جگاؤ گے اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پر بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. اینکر جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ کاف کا واقعہ. اب یار سمجھیں، میں ایک بحث طالب علم یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ اینکر قاری صاحب کو نہیں روکتا تو قاری صاحب اس روایت کو جو پڑھ چکے تھے پوری وضاحت بھی دیتے کہ کیوں پڑھی. اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ کے اصحاب موجود ہیں، ظاہر امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی موجود ہیں، فجر کا وقت جا چکا ہے، سورج بلند ہو چکا ہے، فجر کا وقت جا چکا ہے، لیکن وقت دوبارہ پلٹ رہا، نہ اللہ کے رسول کے لیے نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے. اور روایت بھی صحیح بخاری کی ہے بھائی. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب لازماً اس متن کی وضاحت جو کہے کہ وہ جو روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج جو ہے وہ پلٹ آیا، جو کہے کہ یہ روایت صحیح ہے وہ یہ صحیح بخاری کی روایت کا پہلے جواب دے گا نا، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہیں پلٹا. نہیں سمجھے بات؟ اچھا قاری صاحب جی، تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا، سورج واپس نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا، وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں. قاری صاحب کی یہ بات کتنی لائق احترام ہے، نبوت کی شان کو کس قدر بیان کرنے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غلو سے بچائے. غلو جو نا بڑا المیہ ہے ہمارا، سمجھیں. اینکر اس نے اپنے مخصوص انداز کے اندر کہا شک القمر بھی نہیں ہوا، یعنی چاند کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے. قاری صاحب وہ ایک الگ موضوع ہے، دیکھیں بات کو بگاڑے نہیں. صحیح. اینکر جی وہ بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا قاری صاحب، وہ ایک معجزہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اب سبحان صاحب یہاں سے بولے. اب میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتاؤں، ہم سبحان صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ جو سبحان صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، فضل سبحان صاحب جو ٹی وی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دفاع کرتے ہیں، آپ کا وہ دفاع کرنا ہمارے سر آنکھوں پر. فضل سبحان صاحب ہمارے لائق احترام ہے، لیکن آپ سمجھیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا مطلب یعنی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مشکوک بات، ایک مرجوح، خود یہ ابھی میں آپ کو حوالہ دوں گا، خود فضل سبحان صاحب کا میں آپ کو حوالہ دوں گا
کہ فضل سبحان صاحب کہتے ہیں ضعیف و مرجوح روایات کہ جس پہ کسی طرح کی جرح ہوئی ہے، صحیح، جب آپ اسے جانتے ہوں اور آپ اسے بیان کر رہے ہوں اور باقاعدہ اس طرح کہ مجھے تو، میں نے جب اس کلپ کو دیکھا تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ شاید قاری صاحب کا کاؤنٹر کرنا انہیں برا لگ گیا، اس میں وہ یہ میری بدزنی بھی ہو سکتی ہے، یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، فضل سبحان صاحب کا انتہائی احترام کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں وہ کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو، وہ اینکر صاحب سے انہوں نے اجازت لی، بھی کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، میں آپ سب کو توجہ مبذول کرواؤں، میں نے توجہ دلائی تھی اس وقت 2 مرتبہ، کیا قاری صاحب نے غلط ہے کا لفظ استعمال کیا ہے یا ضعیف ہے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ میں نے توجہ دلائی تھی نا کہ قاری صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ روایات کو محدثین صحیح نہیں کیا کہتے ہیں؟ ضعیف، ایسے ہی نا، انہوں نے غلط لفظ استعمال نہیں کیا ہے، صحیح۔ اب ذہن میں آپ بھائیوں کے خیال ہوگا اس سے فرق کیا ہوا؟ اس سے فرق یہ ہوا میرے بھائی، آپ سمجھیں کہ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے کسی ثابت شدہ بات کو جھٹلانا، سمجھیں؟ اور ضعیف کا تو مطلب وہی ہے نا کہ ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ محدثین جو روایات پر حکم لگاتے ہیں ان کے احکامات روایت کو مد نظر رکھ کر کسی روایت کے اوپر بات کرنا، یہ 2 علیحدہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا، موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی، وہ قاری صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوں گے موبائل میں، دیکھیں میں نے 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی کتابیں، ناول ڈائجسٹ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی قاری صاحب جیسا، مفتی فضل سبحان صاحب جیسا علمی شخصیت جو نا وہ اس طرح کی بات کریں کہ جی یہ 4 کتابوں کے، یہ کتابیں محدثین و فقہا کے، اور قاری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ابتدا میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی، ایک روایت کا مختلف کتابوں میں آنا علیحدہ بات ہے، ثابت ہونا یہ کیا بات ہے بھئی؟ کتابوں میں ذکر ہے، امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کے الاباطیل کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے سوا کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس۔ اب مفتی فضل سبحان صاحب سے ہم کہیں گے دیکھو امام جوزقانی کی کتاب اباطیل کے اندر روایت موجود ہے، اب آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے 3 مساجد کے سوا کہیں بھی اعتکاف نہ ہونے کا حکم لگائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کریں گے یا نہیں؟ تو محض کتاب میں نقل ہونے سے تو مسئلہ نہیں ہوا نا ثابت۔ کہتے ہیں کہ جی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے لکھا یہ مفتی فضل سبحان صاحب کے نظر میں یہ تھا جی دلیل کہ انہوں نے لکھا۔ اچھا دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے نام لیا خصائص الکبریٰ کا، میں پہلے ایک سرسری صاحب وہ پڑھ کے بتاؤں گا، پھر اس کے اوپر پوری بات کریں گے۔ یہ خصائص کبریٰ یہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، ہم نے اس کا PDF جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرا ہے، یہ اس کا میں ٹائٹل اور اندر کا صفحہ پڑھ کے اس کو پورا میں آپ بھائیوں کو بیان کروں گا۔ یہ خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 324 ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب رد الشمس بعد غروبہا، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں اخرجہ ابن مندہ و ابن شاہین و طبرانی بے اسانید و بعضھا علی شرط صحیح، کہ اس کو روایت کیا ہے ابن مندہ نے، ابن شاہین نے اور طبرانی نے، جن میں سے بعض کی اسانید کے جو روات ہیں وہ شرط صحیح کے روات ہیں۔ دیکھ لو، جلال الدین سیوطی
براہ راست روایت کو صحیح نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مندہ نے، ابن شاہین نے اور طبرانی نے اس کو بعض اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی ان اسانید میں سے بعض کے راوی شرط صحیح کے ہیں، پھر انہوں نے وہ پوری روایت درج کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور روایت کے ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، اور پھر وہ پوری روایت درج کی۔ یہ جو روایات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا یہ کل نقل تھی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو فضل سبحان صاحب نے اپنی دلیل کے طور پر بیان کرا ہے۔ اچھا جی، اب آگے اس کے بعد انہوں نے جو مشکل الآثار امام طحاوی کا جو حوالہ دیا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ مشکل الآثار ہے، اس کے یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 92 پر امام طحاوی وہ باب قائم کرتے ہیں، باب بیان مشکل ما روا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلط اللہ عز و جل ان یرد الشمس علیہ بعد غیوبتہا۔ اس کے تحت یہ صفحہ نمبر 92 پر حدیث نمبر 1067 ہے، جو کہ اس سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حدثنا ابو امیہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ الابسی قال حدثنا فضیل بن مردوک ان ابراہیم بن حسن ان فاطمہ بنت حسین ان اسماء بنت امیس۔ یہ اس روایت کی سند، یعنی کہ فضیل بن مرزوق با واسطہ ابراہیم بن حسن با واسطہ فاطمہ بن حسین، اور فاطمہ بن حسین با واسطہ اسماء بنت امیس اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ سند ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 94 پر امام طحاوی نے دوسری سند بیان کی ہے، حدیث نمبر 1068 کے تحت۔ حدثنا علی بن عبد الرحمن بن محمد بن مغیرہ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابی فدیک قال حدثنی محمد بن موسیٰ ان اون بن محمد ان ام جعفر ان اسماء بنت امیس۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، پھر وہ روایت درج کی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 95 پر امام طحاوی کہتے ہیں فاحتجنا ان لما من موسیٰ محمد بن موسیٰ المذکور فی اسناد ھذا الحدیث، پس حجت پکڑتے ہیں ہم اس علم کی بنیاد پر جو محمد بن موسیٰ کے واسطے حوالے سے ہمیں پتہ ہے اس حدیث کے راوی۔ فاذا ہوا محمد بن موسیٰ المدنی، پس یہ ہے محمد بن موسیٰ المدنی جو کہ معروف ہیں فطری کے نام سے، وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي رِوَایَتِهِ، اور وہ روایت بیان کرنے میں تعریف کیے گئے ہیں، وہ روایت بیان کرنے میں تعریف کیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایک لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَاحْتَجْنَا أَنَّا لَمَا مَنْ اون بن محمد المذکور فی ہے، اور سند میں راوی اون بن محمد جو مذکور ہے اس سے حجت پکڑتے ہیں اس علم کی بنیاد پہ جو ہم نے اس کے بارے میں جانا۔ فَإِذَا ہوا اون بن محمد بن علی بن ابی طالب، پس وہ ہیں اون بن محمد بن علی بن ابی طالب۔ وَاحْتَجْنَا، دیکھو غور کرو کہ جس طریقے سے انہوں نے محمد بن موسیٰ المدنی کے لیے اوپر کہا نا وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي رِوَایَتِهِ، وہ اپنی روایت کے اندر تعریف کیے گئے ہیں، روایت حدیث میں یہ تعریف کیے گئے ہیں، ایسا امام طحاوی نے اون بن محمد کے لیے نہیں کہا۔ نہیں سمجھے بات کو بھائی، اس کو پورا اون بن محمد کا پورا نسب بیان کر دیا، اون بن محمد بن علی بن ابی طالب پورا نسب بیان کر دیا، لیکن اس کے لیے توثیقی کلمہ ذکر نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں بَاحْتَجْنَا أَنَّا لَمَا مَنْ أُمُّهُ الَّتِي رَوَا عَنْهَا هَذَا الْحَدِيث، اور یہ جو اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں اس حدیث کی سند میں جو مذکور ہیں، ہم ان سے اس علم کی بنیاد پہ جو ہم تک پہنچا حجت پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ ام جعفر ابنہ محمد بن جعفر بن ابی طالب، بس وہ ام جعفر جو کہ بیٹی ہیں محمد بن جعفر بن ابی طالب، مگر آگے کوئی توثیقی کلمہ نقل کیا انہوں نے، بیان کیا کچھ، جیسے کہ اوپر محمد بن موسیٰ المدنی کے لیے کہا ہے، نہیں۔ اب اس کو ذہن میں، اچھا چلے ایک جملہ میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فَقَالَ قَائِلٌ، پس اگر کہنے والا کہے کیف تقبلون ھذا، تم اس حدیث کو کیسے قبول کر سکتے ہو، وانتم ترون عن ابی ہریرہ، جبکہ تم ہی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہو، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یدفعہ، کہ جو اس روایت کو بالکل الگ کر دیتی ہے، پھر وہ یوشع بن نون والی روایت کہ سورج پلٹنے والی، وہ روایت پھر انہوں نے درج کی۔ لیکن ہم اس سے قطع نظر صرف دو
یعنی الگ سندوں سے اس روایت کا ذکر ہے، جن میں سے پہلی سند فضیل بن مرزوق باواسطہ ابراہیم بن حسن باواسطہ فاطمہ بنت حسین باواسطہ اسماء بنت امیس ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ ابن ابی فدیک باواسطہ محمد بن موسیٰ المدنی باواسطہ ان بن محمد باواسطہ ان کی والدہ ام جعفر ہے، باواسطہ اسماء بنت امیس. ٹھیک ہے. امام طحاوی نے یہ لفظ نہیں کہا کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہا ہے نہیں. یہ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں ام جعفر والی ان بن محمد باواسطہ ام جعفر والی کی سند پہ انہوں نے بات کی ہے، جس میں صرف محمد بن موسیٰ المدنی کی توثیق انہوں نے کی ہے، باقی انہوں نے کہا ہم ان سے حجت پکڑتے ہیں دونوں حضرات سے، ان بن محمد سے ام جعفر سے، لیکن توثیقی کوئی کلمہ نہیں کہا. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں توثیقی کلمہ نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے دونوں مجہول ہیں. کتب رجال کے اندر امام ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ان کی توثیق بیان نہیں کر رکھی ہے، اور اہل علم اور خاص طور پہ فضل سبحانی صاحب جو کہ مفتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجہول روات کی توثیق بیان کرنے میں متساہل ہے. اہل علم توثیق کے معاملے میں، مجہولوں کی توثیق کے معاملے میں اکیلے منفرد امام ابن حبان کا قول کبھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر دیکھیں اس کے بعد جو ہے آگے انہوں نے کہا کہ امام طبرانی نے، اچھا میں مزید پھر ایک دفعہ یاد دلاتا چلوں، یہ مشکل الاثار والی دونوں سندوں پہ بھی بات ہم محدثین کے حوالے سے انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں امام طبرانی نے اوسط میں اس کو ذکر کیا، امام طبرانی نے اوسط میں اس کو ذکر کیا. اچھا فضل سبحانی صاحب نے انہیں تو کہا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو کہ جو حوالے آپ نے موبائل میں ڈھونڈے آپ کو کامیابی نہیں ملی. اچھا ہم وہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے خود مفتی صاحب حوالے ڈھونڈ رہے ہیں، فضل سبحانی صاحب جو نا، فضل سبحان صاحب جو ہے وہ حوالے موبائل میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو نام لے رہے ہیں وہ حوالے خود سے دیکھ لیے ہوں گے. تو جب دیکھ لیے ہوں گے تو یہ میرے ہاتھ میں معجم الاوسط ہے. معجم الاوسط کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 224 حدیث نمبر ہے 4039. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس فتاخرت ساعۃ من النہار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا پس وہ دن کی ایک گھڑی رکا رہا. یا یہ کہیں کہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا تھا، یا یہ کہیں کہ خیبر کے دن ہوا، صحابہ کے مقام پر ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا. یہ ساری تفصیلات یہاں کہاں ہیں؟ آپ نے معجم الاوسط کا حوالہ تو دیا، یہ ساری تفصیلات یہاں کدھر ہیں؟ اور یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ یہ روایت بھی سند ضعیف ہے، لیکن فی الوقت ہمیں اس سے بحث نہیں. ہمیں تو بحث اس نقطے سے ہے کہ جتنے تم تراک کے ساتھ فضل سبحان صاحب نے قاری صاحب کے مقابلے میں وہ جو طبرانی اوسط کا حوالہ پڑھا تو اس میں جو فضل صاحب ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ تو بات موجود نہیں. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز نے الشفا کے اندر، اچھا جی اب سمجھے گا یہ الشفا ہے. الشفا کے صفحہ نمبر 347 اور 348 پر قاضی ایاز نے اس روایت کے اوپر بات کی ہے. اب وہ بھی میں آپ بھائیوں کو ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَخَرَّجَ الطَّحَاوِي فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ عن اسماء بنت امیس من طریقین، کہ امام طحاوی نے مشکل الحدیث جس کو کہہ رہے ہیں مشکل الاثار میں اسے 2 سندوں سے ذکر کیا ہے. پھر قاضی ایاز نے وہ روایت درج کی ہے، سند نہیں روایت درج کی، اور روایت درج کر کے قاضی ایاز کہتے ہیں وہ ہذان الحدیثان ثابتان ورواتہما ثقات، اور یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں، اور دونوں کے روات سے یعنی کہ دونوں روایتیں ثابت ہیں اور دونوں کے روات ثقہ ہیں. یہ جملہ کیا امام طحاوی نے کہا تھا؟ میں بھائیوں کو توجہ دلا رہا تھا نا، بار بار غور کریں، غور کرتے جائیں. کیا یہ جملہ امام طحاوی نے کہا تھا؟ نہیں کہا ہے. اور ہر علم کے مدعی کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ کر، کیونکہ انہوں نے قاضی ایاز نے
اس کو منسوب کیا ہے امام طحاوی کی طرف، یا تو یہ امام طحاوی نے کہا، یا کالا اصل میں کالا کا صیغہ انہی کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں، یا تو یہ بات ہے، اور یا پھر بات ہے کہ یہ امام طحاوی کہہ رہے ہیں۔ امام طحاوی نے تو اپنی کتاب میں ایسا نہیں کہہ رکھا، اس کا مطلب پھر یہ قاضی ایاز کہہ رہے ہوں گے، اور اگر یہ قاضی ایاز نے یہ بات کہی بالفرض تو آپ سمجھیں کہ قاضی ایاز کو پھر چاہیے یہ تھا کہ وہ ام جعفر، اون بن محمد، فاطمہ بنت حسین، اور اسی طرح ایک اور راوی ہے جس کی میں بھی آپ کے سامنے تفسیر رکھوں گا، ان کی توثیق بیان کرتے، پھر کہتے وہ رواتہما ثقات، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ تو قاری صاحب کی بات کس درجے ثابت ہوئی، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی بات کس درجے ثابت ہوئی کہ کتاب میں لکھا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ثابت ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو نا، غور کیجیے گا کہ وہ اینکر، وہ علامہ صاحب ایک اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ علامہ صاحب ہے نا کہنے لگے امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر لکھا، تو اینکر نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا ایک اور حوالہ، 5 ہو گئے۔ ہم نہیں ہوتے ایسی جگہ پہ، ایسی گنتی گنواتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنیں ذرا اس بات، یہ واقعی 5 حوالے ہو گئے، ہوئے کیسے ہیں؟ اب ذرا وہ دیکھیں 5 حوالے۔ یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال امام ذہبی، علامہ صاحب لگا نا امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا، یہ میزان الاعتدال ہے، 5 ہو گئے، 5 حوالے، جلد بھی 5ویں ہیں، جلد بھی 5ویں ہیں بھائی، سمجھے؟ اور لطف کی بات ہے صفحہ بھی 205، صفحہ بھی کیا ہے 205، 5 ہی 5، اینکر صاحب کے چاروں طرف 5 ہی 5 نظر آ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں۔ اور وہ اس روایت کو عمار بن مطر کی سند سے لے کر آئے، عمار بن سند باواسطہ فضیل بن مرزوق، وہی امام طحاوی جو مشکل الاثار میں پہلی سند جو لے کے آئے، باواسطہ فضیل بن مرزوق، باواسطہ ابراہیم بن حسن، باواسطہ فاطمہ بنت حسین، باواسطہ اسماء بنت امیس، وہی مشکل الاثار والی روایت ہے جس کو عثمان بن مطر نے بیان کیا۔ اب امام ذہبی آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کالا ابو حاتم رازی عمار بن مطر کانا یکذب، عمار بن مطر جھوٹ بولتا تھا۔ عمار بن مطر کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ امام ابن عدی کہتے ہیں احادیثہ بواطل، اس کی حدیثیں باطل ہیں۔ وکالت دارقطنی ضعیف، امام دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا۔ جھوٹ بولتا ہے، باطل روایتیں بیان کرتا ہے، 5 حوالے ہو گئے۔ اور کیسے ثابت ہوگا اس حدیث کا ضعیف ہونا؟ نہیں سمجھے؟ چلیں پھر یہ دیکھیے گا ذرا، کہتے ہیں سبحان صاحب مفتی صاحب وہ کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف، یا دیکھو سمجھو ذرا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو، قاری صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں، ہم وہاں پر ہوتے تو ہم کہتے ہیں فل اسٹاپ، سبحانی صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں فل اسٹاپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب سے پہلے 1 منٹ رکو، صبر کرو۔ پیچھے جب قاری صاحب بیچارے غریب نے یہ بات کہہ دی تھی تو آپ نے تو کہہ دیا فوراً کے فوراً۔ میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کس طرح بے باک انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو کہو، ابن تیمیہ کی جرت کو پہلے سلام کرو اور ان سے پہلے پوچھو کہ کس بے باکی کے ساتھ اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اب کسی اور کے منہ سے نکلا ہوتا بات سمجھ میں آتی، مفتی صاحب نکلا کس کے منہ سے ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی زبان مبارک سے ہی نکلا ہے، ماشاءاللہ آپ کی ہی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے۔ نہر الفائق، کنز الدقائق کی شرح، ان حضرات نے لکھا ہے۔ کون اور کیا؟
بھائی سنیں، نہر الفائق جو کہ کنز الدقائق فقہ حنفی کی کتاب ہے، کنز الدقائق، اس کی شرح نہر الفائق، اس کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے، یہ مفتی صاحب کے الفاظ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے۔ ہم عرض کریں گے مفتی صاحب کی جناب میں کہ مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ ان حضرات سے مراد کون، نمبر ایک، اور انہوں نے کیسے غلط ثابت کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تضعیف کو، کیسے غلط ثابت کیا؟ ادھر آپ پڑھ کے سناتے نا، پتہ لگتا، پھر ہم اسے بھی دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کہتے ہیں کہ اور پھر اس پر جو اون اور فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا، اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھو، اس کا مطلب مفتی صاحب کو بھی پتا تھا کہ اون اور فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض ہے، اور یہی میں نے شروع کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ذمے جھوٹ بولنا عام بندوں کے ذمے جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ بھائی جان، یہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے۔ ہم ایسی بات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کا انتساب مشکوک ہو، بالجزم نام لے کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بیان کریں تو ڈر ہے اس بات کا کہ ہم جہنم رسید کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا۔ حسن کے ساتھ ذکر کیا کا مطلب کہ اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کو حسن کس نے؟ انہوں نے، کنہوں نے؟ وہ جو نہر الفائق کہ یا تو مصنف ہیں یا اس کے اندر کوئی تھے جو انہوں نے نقل کیا، اللہ جانتا ہے وہ کس طرح حسن قرار دیا۔ مفتی صاحب ذکر کرتے، ہم مفتی صاحب کی خدمت میں گزارشات میں کچھ مزید اضافے جات کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگلی بات سنیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے تاریخ الکبیر کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ کس کو؟ یہ توجہ کیجیے گا ذرا اس بات کو، کس کو صحیح کہا ہے؟ فضیل بن مرزوق کو؟ نہیں۔ اون بن محمد کو؟ نہیں۔ تو پھر کس کو؟ میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ بات کہوں گا مفتی صاحب، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ ایک بات، ابن عبان رحمۃ اللہ نے الثقات کے اندر ان کو صحیح کہا ہے۔ دیکھو، وہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہہ رہا تھا، صحیح نہیں کہا۔ مفتی صاحب جیسے صحیح نہیں کہا، ثقات میں ذکر کیا ہے۔ یہ دو علیحدہ بات ہے، جس کا مطلب وہ انہیں یعنی ثقہ مانتے ہیں، قطعی یہ مطلب نہیں کہ بھائی روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ اہل علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مجہول کی توثیق کرنے میں امام ابن عبان متساہل ہیں۔ مفتی صاحب کی جناب میں انتہائی احترام کے ساتھ ہم یہ بات کہیں گے کہ نہیں، آپ مفتی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کس طرح، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ آپ نے چینل کے اوپر بیٹھ کر پبلک کے سامنے، قاری صاحب کو تو خدا نہ خواستہ آپ نے یہ کہہ دیا، جرت کی بات ہے، لیکن انتہائی جرت کے ساتھ آپ نے جو تاریخ الکبیر کے حوالے سے کہا وہ کیا ہے، نہر الفائق کے حوالے سے جو کہا وہ کیا ہے، آپ نے الشفا کا قاضی اعیاض کی اور جو خصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیا، وہ کیا ہے، وہ کیا چیز تھا اس میں، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ آگے کہتے ہیں کہ امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس روایت کو بیان کرنے والے، صحیح مسلم کے رجال ہم جناب کی مفتی سبحان صاحب کی جناب میں عرض کریں گے کہ امام مسلم کے رجال میں سے آپ فاطمہ بنت حسین کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ اون بن محمد اور ان کی والدہ ام جعفر کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جو نہیں تو ہم احترام کے ساتھ اگر کچھ آپ کی جناب میں کہیں گے نا تو صرف اتنا کہ آپ جلد بازی میں بہت کچھ کہہ گئے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلط بیانی کر گئے، آپ جلد بازی میں بہت کچھ کہہ گئے۔ کہتے ہیں تو خدا را تھوڑا سا خوف ہو، تو خدا را تھوڑا سا خوف خدا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے، یا مجھ تک جو راوی باسند پہنچی ہے اس میں اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ دیکھو کیسا تاثر دیا مفتی صاحب نے سننے والوں کو کہ یہ صرف دنیا میں واحد قاری صاحب کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یوں کہتے ہیں اللہ کا خوف کریں، خوف و خدا کریں، آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے میرے مطالعے میں نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ مجھ تک جو ہے وہ باسند جو پہنچی ہے اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا، میں صحیح نہیں سمجھتا۔ مفتی صاحب ہمارا یہ منہج نہیں کہ ہم اپنی رائے
اپنے گمان میں کسی کو صحیح سمجھیں اور کسی کو نہ سمجھیں. خدا نہ خواستہ ہمارا منہج و مسلک یہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن آپ کی جناب کے اندر انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں مسلک و منہج کن کا ہے. سنیں، سب سے پہلے تو دیکھیں میرے ہاتھ میں مقاصد حسنہ، المقاصد حسنہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 234 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کا پلٹنا، قال احمد لا اصل لہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. کیا ان کو خوف خدا نہیں تھا مفتی صاحب؟ ابے یا ان کی جرت کو بھی اب آپ سلام کریں گے. اچھا، پھر اسی طرح یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاباطیل والمناکیر والسہا والمشاہیر، اس کے صفحہ نمبر 98 کے اوپر وہ کہتے ہیں ھذا حدیث منکر مضطرب، یہ حدیث منکر ہے، مضطرب ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، سنیے گا ذرا بات کو، یہ روایت فضیل بن مرزوق باواسطہ ابراہیم بن حسن باواسطہ فاطمہ بنت حسین باواسطہ اسماء بنت امیس، یہ وہی روایت ہے جس کو مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے لے کے آئے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر سند نہیں، ڈائریکٹ حدیث کو کہہ رہے ہیں وہ، یہ حدیث منکر و مضطرب ہے. ٹھیک ہے، اب ہم مفتی سبحان صاحب کی جناب میں عرض کریں گے، ان کی جرت کو سلام کرنے یا ان میں خوف خدا نہیں تھا؟ اچھا، اسی طرح یہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کی الضعفاء، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 1037 کے اوپر عمار بن مطر الرحاوی کے حالات بیان کرتے وہ یہ حدیث نقل کیے، رد الشمس علی علی، یہ حدیث درج کی، اور درج کرنے کے بعد اور کس سند سے؟ باواسطہ فضیل بن مرزوق باواسطہ ابراہیم بن حسن باواسطہ فاطمہ بنت حسین باواسطہ اسماء بنت امیس، وہی امام طحاوی جو مشکل الاثار میں سب سے پہلے لے کر آئے. اور نقل کر کے آگے کہتے ہیں ولا یتابع علیہما بہذا الاسناد، کہ اس سند میں کوئی بھی اس کا مطابقت کرنے والا نہیں ہے. تو مفتی صاحب ان کی جرت کو سلام کرنے، یہ ان میں بھی خوف خدا نہیں تھا. اور اس کے بعد دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں الموضوعات من احادیث المرفوعات، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 266 اور 267 پہ انہوں نے اس کی جتنی بھی یعنی کہ روایات جتنی اسانید مل سکتی تھی ان کو وہ ساری انہوں نے جمع کی اور سب کی اسانید کے اوپر بحث کی. ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے وہ فضیل بن مرزوق باواسطہ ابراہیم بن حسن باواسطہ فاطمہ بنت حسین باواسطہ اسماء بنت امیس، وہی مشکل الاثار کی امام طحاوی کی جو پہلے علی سند ہے، سب سے پہلے وہ لے کے آئے. اور آگے کیا کہتے ہیں، وہ بڑا غور طلب ہے، کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع بلا شک، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے بغیر کسی شک. قاری صاحب غریب نے کیا کہا تھا؟ اس کی سند ضعیف ہے، محدثین ضعیف کہتے ہیں. قاری صاحب غریب نے صرف اتنا کہا تو مفتی سبحان صاحب نے کیا کہا کہ آپ کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں اور خوف خدا ہونا چاہیے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو تو 100 توپوں کی سلامی دیں کہ وہ تو کہتے ہیں من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وقت اس طرح الروات فی ہے، روات کا اس کی سند میں اضطراب واقع ہوا ہے. فرواہ سعید بن مسعود عن عبید اللہ بن موسیٰ عن فضیل بن مرزوق عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار عن علی بن الحسین عن فاطمہ بنت علی عن اسماء. یعنی مشہور تو یہ سند ہے نا کہ جس کو فضیل بن مرزوق باواسطہ ابراہیم بن حسن باواسطہ فاطمہ بنت حسین باواسطہ اسماء بنت امیس روایت کرتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سعید بن مسعود نے تو اس کو باواسطہ عبید اللہ بن موسیٰ باواسطہ فضیل بن مرزوق باواسطہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار باواسطہ علی بن حسن روایت کیا. ان سند کے بیچ میں ایک راوی کا مزید اضافہ کیا ہے،
ان فاطمہ بنت علی، فاطمہ بنت حسین نہیں، فاطمہ بنت علی بواسطہ ثم روایت کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَهَذَا تَخْلِيطُ فِي الروایت، اور یہ روایت میں راویوں کا خلط ملط ہونا ہے. اور جو مفتی سبحان صاحب نے، فضل سبحان صاحب نے، جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے خصائص الکبریٰ کے حوالے سے، اور خصائص الکبریٰ میں جو جلال الدین سیوطی نے امام ابن شاہین کے حوالے سے جس سند کی طرف توجہ دلائی، یعنی جس حوالے کی طرف توجہ دلائی، امام ابن الجوزی اس کو پوری سند کے ساتھ جو ہے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں وقد روا هذا الحدیث ابن شاہین قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا احمد بن یحییٰ الصوفی قال حدثنا عبد الرحمن بن شریک حدثنا عبد الرحمن بن شریک قال حدثني ابي عن عروہ بن عبد اللہ بن قشیر قال دخلت على فاطمہ بنت علی بن ابی طالب. وہ پھر وہ پوری روایت آگے وہ اس کو نقل کر کے کہتے ہیں وَهَذَا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے. اما عبد الرحمن بن شریک نبی ہے، اور یہ جو شریک بن عبد الرحمن بن شریک جو اپنے والد کے والے سے روایت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ابو حاتم رازی کہتے ہیں ہوا واہی الحدیث، یہ حدیث میں سخت ضعیف تھا، یہ حدیث میں. اور جو الشفا قاضی ایاز کی، اس کے حوالے سے جو یعنی مفتی صاحب نے حوالہ دیا، اور اس میں جو قاضی ایاز نے ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا جو حوالہ دیا، اس کو پوری سند کے ساتھ درج کر کے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی داؤد بن فراہج کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یقین کریں وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ان محدثین کی جو مختصر تصریحات ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جس کو بھی شوق پورا کرنا ہوگا نا، ہم اس کو اتنا تفصیل سے اس کا شوق پورا کروائیں گے جس کی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر دیکھیے گا ذرا یہ تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 214 سورہ سواد کی آیت نمبر 30 سے 33 کی تفسیر کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، یہ سورج کے پلٹنے والی. اور آگے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رافضیوں نے غلف، یعنی رافضیوں کے اندر کے غلف نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ آپ کے فضائل میں بے شمار احادیث گھڑ لیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج غائب ہو گیا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کی نماز فوت ہو گئی تا آپ کے لیے سورج کو لوٹایا گیا. ازروئے نقل کے بھی یہ محال ہے، ازروئے نقل کے بھی یہ محال ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی محال ہے، کیونکہ وقت فوت ہو چکا تھا اور اس کا لوٹنا نیا طلوع تھا جو وقت کو نہیں لوٹا سکتا. یعنی کہ اب سورج جب غروب سے دوبارہ طلوع ہوگا تو پہلے تو فجر آنی چاہیے نا. اب فضل سبحانی سبحان صاحب سمجھے نا ذرا کہ ہمارے محدثین نے اس کو کس کس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھایا ہے. اور پھر دیکھیں یہ آپ سمجھے گا ذرا بات کو، یہ 5 حوالے آپ بھائیوں کی جناب میں عرض کیے، یہ 6 حوالہ آپ کی جناب میں عرض کر رہا ہوں. یہ امام ابن عراق کی تنزیۃ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیہ والموضوعہ، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 389 کے اوپر وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نکلتے ہیں. وقال الذهبي في تلخیص الموضوعات، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی الموضوعات کی جو تلخیص لکھی ہے وہ اس کے اندر کہتے ہیں املاء ابو القاسم الحسقانی مجلساً فی رد الشمس، اور ہمیں امام ابو القاسم الحسقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں یہ حدیث نقل کروائی سورج پلٹانے والی، اور کس سندوں سے کہ جن کو روایت کیا تھا اسماء بنت امیس کے نام سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، بے اسانید متصلہ، کہ بظاہر جن کی سندیں متصل تھیں. قلتو، امام ذہبی کہتا ہے میں کہتا ہوں لکنہا ساکتۃ لیست بصحیحہ،
اور لیکن ساری کی ساری وہ سندیں ساکت ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ سلوٹ کرنا تھا کیا؟ سلام پیش کرنا، سوری، سلام پیش کرنا۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے المنار المنیف صحیح و ضعیف ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر 57 اور 58 کے اوپر، مطلب اہل علم جانتے ہیں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو صحیح و ضعیف احادیث میں تمیز کرانے کے لیے بطور تعارف، ایک سائل کے جواب میں بطور تعارف لکھا تھا۔ تو وہ اس میں کہتے ہیں، ضعیف روایات کی پہچان کراتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ رِوَایَتُهُمْ، اور ان روایات میں سے یہ بھی ہیں ان الشمس ردت لعلی بعد العصر، کہ بعد نماز عصر کے سورج پلٹا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے، ولا یعرفوہ الا اسماء بنت امیس، اور ہم اس کو اسماء بنت امیس کی روایت کے علاوہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب پہلے تو نقطہ یہ ہے کہ وہ ضعیف کی پہچان کرانے کے لیے انہوں نے اس کو درج کیا ہے، جس کا مطلب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو جو ہے وہ ضعیف مانتے ہیں۔ اور جو مفتی صاحب نے طبرانی اوسط کا حوالہ دیا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، طبرانی اوسط کے حوالے سے ایک حوالہ میں آپ بھائیوں کو اور علم میں لے آؤں، یہ مجموع الزوائد ہے۔ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 376 کے اوپر حدیث نمبر 14097 کے اوپر بات کرتے ہوئے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رواہ کلہ الطبرانی باسانید ورجال احدھا رجال الصحیح ان ابراہیم بن حسن وهو ثقہ وثقہ ابن حبان وفاطمہ بنت علی بن ابی طالب لم اعرفوها۔ وہ کہتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک کے جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں، جن میں سے ایک کے جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال۔ اب جو صحیح کے رجال ہیں ان پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ابراہیم بن حسن جو کہ ثقہ ہیں، ابن حبان نے ان کی توثیق بیان کی ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ فاطمہ بنت علی بن ابی طالب لم اعرفوها، میں نے نہیں جانتا، جس کا مطلب امام حیثمی بھی مجہول قرار دے رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ سمجھیں کہ ایک ہی کی سند صحیح کے راوی تھے، لیکن ان میں بھی ایک مجہول فاطمہ بنت علی موجود ہیں امام حیثمی کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، امام ابن عساکر کی، جو امام ابن کثیر کی جو کہ مشہور ہے البدایہ والنہایہ کے نام سے، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 443 کے اوپر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہی حدیث سورج پلٹنے والی حدیث کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے اور اس میں کئی مجاہیل ہیں، یعنی کئی مجہول راوی ہیں، ٹھیک؟ اسی کے صفحہ نمبر 775 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ روایت یعنی کہ قول درج کرتے ہیں۔ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام محمد بن عبید التنافسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورج سیدنا علی پر پلٹ گیا اور انہوں نے نماز عصر ادا کی، تو امام محمد بن عبید التنافسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو مفتی صاحب کی جناب کے اندر انتہائی احترام کے ساتھ عرض کریں گے، ان کو سلام پیش کرنا ہے یا آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور ان 10 حوالہ جات کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، 10 دلائل بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 10 حوالہ جات کے بعد بھی ایک آخری چیز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو تبصرہ ہے صفحہ نمبر 744 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ حدیث اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف اور منکر ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی سند ایسی نہیں ہے جس کے اندر رافضی اور مجہول الحال اور متروک قسم کے راوی نہ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب سے کئی گنا زیادہ خوف خدا رکھنے والے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چلیں، یہ سارے حوالے مفتی فضل سبحان صاحب کو معاف۔
یہ میرے ہاتھ میں ابکات من باب الاستفسارات ہے. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سومرو آف مانچسٹر، دیوبندی حنفی علماء کے بہت بڑے عالم گزرے، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 297 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہونے پر سورج کا لوٹ آنا اگر روایتاً صحیح بھی ہو تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرامت نہیں. حافظ ابو بشر دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اسی اسنا میں حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انک تعلم انہ کان فی حاجتک و حاجت رسولک فرد علیہ الشمس. اس پر سورج پھر کچھ ظاہر ہوا اور حضرت علی نے نماز ادا فرما لی. اس روایت سے ظاہر ہے کہ سورج حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واپس لوٹا، بس یہ حضور کا معجزہ شمار ہوگا، اسے حضرت علی کی کرامت کہنا صحیح نہیں. قاضی ایاز نے یہ روایت امام طحاوی کی نقل سے پیش کی ہے جو مشکل الاثار میں موجود ہے. سیدنا ملا علی قاری نے شرح شفا میں اس کی تفصیل فرمائیے. یہ روایت اب آئی غور کر رہے ہیں، یہ روایت قواعد محدثین کے مطابق صحیح نہیں ہے. یہ روایت قواعد محدثین کے مطابق صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی سند نہیں ملتی جس میں وضاع و کذاب قسم کے راوی موجود نہ ہو، حدیث گھڑنے والے، جھوٹ بولنے والے. اب فضل سبحان صاحب کی جناب میں عرض ہے کہ کیا خالد محمود صاحب بھی خوف خدا نہیں رکھتے تھے؟ انہیں تو معاف کر دیں گے یا نہیں؟ اچھا پھر سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ نام ہی پڑھ لیجئے، موضوع روایات، یعنی من گھڑت روایات کی شناخت پر لکھی گئی کتاب. حنفی عالم مولانا محمد ظفر اقبال صاحب مدظلہ العالی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اسے مکتبہ رحمانیہ اقراء سینٹر غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے شائع کیا گیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ سورج غروب کے بعد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لوٹایا گیا، سب لوگ اس کو مشاہدہ کر رہے تھے. اگر ایسی ہی بات ہو تو پھر یہ روایت صرف حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ہی سے کیوں مروی ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ یعنی کہ ضعیف روایتوں کی وہ شناخت بیان کر رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا کرامت ہوئی تھی تو یہ محض اسماء بنت امیس ہی سے مروی کیوں ہوتی، جس کا مطلب وہ خود بھی یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ روایت ثابت ہے. اب یہ بھی دیکھیں حنفی عالم. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو ضعیف کہا اور وہ کہنے لگے کہ وہ نہر الفائق میں کوئی تھے جنہوں نے جواب دیا اور وغیرہ جو بھی، تو میں آپ بھائیوں کی جناب میں عرض کر دوں، جن حضرات محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا، محض سند کی بنیاد پر قرار نہیں دیا ہے، اس کے متن کی بنیاد پہ بھی قرار دیا ہے. اس کے متن کے اندر موجود وہ رقیق کلمات کے جو کہ صحیح احادیث کے خلاف، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حتیٰ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے خلاف جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ آخری دو روایتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا، اس کو سمجھ لیں، مسئلہ بالکل واضح انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 392 393 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں باب قائم کیا، باب مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحداب و مخرجہ الی بنی قریظہ و محاصرتہ ایاہم. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4119 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان عصر کی نماز، بھائی جان کون سی نماز؟ تمام مسلمان
تمام سے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل خارج کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں. تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غزوہ بنو قریظہ ہونے جا رہا ہے. بنو قریظہ قبیلے پہ حملہ ہونے جا رہا ہے. تفصیل کا موقع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام مسلمان نماز عصر کہاں پڑھیں گے؟ بنو قریظہ پہنچنے پر. بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہی ہو گیا. ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کے لیے فرمایا تھا. اور بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ نہیں تھا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی سے پر بھی خفگی یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی تھے نا, نماز بھی عصر کی تھی نا, کیوں سورج رک کیوں نہیں گیا؟ ایک بات ہے, مسئلہ ہو گیا. یہاں رکتا ہے نا سورج, نہیں رکا, کیوں؟ میرے بھائی میں شروع میں بتا چکا ہوں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت شدہ فضائل ہمارے لیے بہت ہیں. ہمیں ایسی ضعیف روایات کہ جو صحیح کے خلاف آ جائیں کہ پھر آپ کو صحیح سمجھانا مشکل ہو جائے, ایسی کسی روایات کو بیان کرنا ہماری کوئی مجبوری یا معذوری نہیں ہے. اور ہمیں کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں کتنا حب اہل بیت ہے. وہ ایک مولائی نے کہا ہے نا, میں جانوں میرا خدا جانے. سمجھتا آپ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے؟ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کتاب المغازی کے اندر صفحہ نمبر 390 پر دو حدیثیں درج کیے ہیں, 4111 4112. اب آئے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کون بیان کرتے ہیں؟ کون؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی, جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی. صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز, اور سورج غروب ہو گیا. اب آئے میں عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں, سنو ذرا بات کو, کہ ملا اللہ علیہم بیوتہم و قبورہم نارن, اللہ ان کے گھروں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, کما شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ حتی غابت الشمس, کہ جیسے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا کہ ہم نماز عصر نہیں پڑھ پائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. نماز عصر نہیں پڑھ پائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آج بھی اللہ کے رسول دعا کر سکتے ہیں, آج بھی سورج آ سکتا ہے نا. اگر ایسا کچھ ہے تو نہیں سمجھے, اور اگر آج اور سمجھیں کیا احزاب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, اور کیا احزاب میں وہ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے؟ نہیں. نیچے حدیث نمبر 4112 دیکھیں کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد ہم واپس ہوئے. وہ مطلب کفار قریش کو کفار کو آپ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کو اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھ سکے. دیکھو وہ بھی مشغول ہیں, ایسے ہی مسلمان مشغول تھے, عصر نہیں پڑھ سکے. آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا, ہم نے بھی وضو کیا, پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. ان دو صحیح احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و دیگر تمام مسلمانوں کے لیے سورج پلٹ کر آیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی ثابت ہوئی کہ روافض نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل گھڑنے کے لیے یہ مضمون بیان کیا ہے.
اور یہ کہنا ہے کہ جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف نہیں موضوع قرار دیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من گھڑت ہے، کوئی شک نہیں، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ آخر میں مفتی سبحان صاحب اور جتنے سننے والے بھائی ہیں ان کی جناب میں یہ بات میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو سمجھیں۔ ہم اہل سنت کے لیے الحمدللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اکابرین اہل بیت کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت و موجود ہیں۔ ہمیں ایسی ضعیف اور من گھڑت روایات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے وہ بقیہ ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ میں یہیں پر اپنی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں غلو سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں رافضیت و ناسبیت کے فتنوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔